السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم بات کر رہے تھے امیر المؤمنین خلیفہ سوم خلیفہ ثالث سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب، ان کی عزت، ان کی شان کتاب و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ ویسے تو گلستان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام پھول ہی خوشبودار ہیں، ہر صحابی نبی جنتی تمام صحابہ کرام جنتی ہیں، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت طیبہ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ حسنہ ہے۔ لیکن بعض صحابہ کرام ایسے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کو یہ اعزاز اور مقام حاصل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ان کو جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے، دروازے پہ دستک ہوئی، پتہ چلا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا افتح لہ وبشرہ بالجنہ الا بلوى تصیبہ، دروازے کو کھولیے اور پیارے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت کی خوشخبری سنا دیجیے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت کی خوشخبری سنائی اللہ کے نبی نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات، آپ کے الفاظ کی عزت کرے، احترام کرے۔ اللہ اکبر۔ اور صرف جنتی ہونے کی خوشخبری نہیں ہے بلکہ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث سنیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ابو بکر، عمر، عثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین احد کے اوپر سوار ہے۔ احد نے حرکت کرنا شروع کی۔ اللہ اکبر۔ یہ احد پہاڑ وہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے کہ یہ احد ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے اور ہم اس احد کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ احد نے حرکت کرنا شروع کی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسکن احد، اے احد ٹھہر جاؤ اپنی جگہ پہ۔ فلیس علیک الا نبی و صدیق و شہیدان، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ تمہارے اوپر ایک نبی سوار ہے، ایک صدیق سوار ہے اور 2 شہید سوار ہیں۔ حضرت عثمان اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید آمینہ کے لال نے کہا ہے، جنتی بھی ہے اور شہید کا لقب بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے۔ اللہ ہمارے سینوں میں تمام صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، آل رسول اطہار رضوان اللہ علیہ اجمعین کا پیار محبت پیدا فرمائے اور اللہ ہمیں انہی کے نقشہ قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔